جی بہت اصل گانے بہت بہت. دوسرا معاملہ کرگس کا پیش ہوا. اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایک سپا سنامہ یعنی تحریر اظہار شکر پیش کیا گیا کہ شہیدوں کے کفن دفن میں وہ ہمیشہ پیش رہتا ہے اور لاشوں کا وزن ہلکا کر. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین. اما بعد، آج ہم جو کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا موضوع ہے سب سے زیادہ بدبخت بیٹا. کیا کہانی ہوئی؟ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کے سلسلے میں آج کی کہانی کا نام ہے سب سے زیادہ بدبخت بیٹا. کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہنس چلا کوے کی چال. ہنس چلا نہیں ہوتا دادا. بس شروع کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہنس چلا کوے کی چال. ہنس چلا کوے کی چال. کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. پہاڑ کے دامن میں ایک وادی تھی جس میں دریا کے کنارے ایک بڑا جنگل تھا. نہایت ہرا بھرا سرسبز و شاداب. جنگل میں ایک ہنس کا جوڑا بھی رہا کرتا تھا جس کے مستانہ رویے دیکھ کر سب خوش ہوتے تھے. یہ جنگل چھوٹے بڑے پرندوں سے بھرا ہوا تھا. جب سے دنیا میں جمہوریت کی ہوا چلی پرندوں نے بھی جنگل میں اس کو نافذ کر دیا. کوے چونکہ تعداد میں زیادہ تھے اور اعتاد ان کے رگ و پے میں بسا ہوا تھا. انہوں نے کائیں کائیں کر کے سارے کوے جمع کر لیے. طوطوں نے بھی اپنی جماعت بلائی لیکن کچھ طوطا چشمی کر کے الگ ہو گئے. بس اب کیا تھا، کووں کی طوطی بولنے لگی. جنگل میں سب سے زیادہ ووٹ کووں کے تھے. کووں کے سردار نے خفیہ طور پر ساز باز کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک الو کو صدارت کی کرسی پر بٹھا دیا. سب سے پہلے مرغے کی اذان کے خلاف مقدمہ پیش ہوا کیونکہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ مرغا نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. مرغے کو وارننگ دی گئی کہ وہ اذان دینا بند کرے. اس سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہے اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جی بہت اصل گانے بہت بہت. دوسرا معاملہ کرگس کا پیش ہوا. اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ایک سپا سنامہ یعنی تحریر اظہار شکر پیش کیا گیا کہ شہیدوں کے کفن دفن میں وہ ہمیشہ پیش رہتا ہے اور لاشوں کا وزن ہلکا کر دیتا ہے. ابھی سپا سنامہ پڑھا ہی جا رہا تھا کہ بہت سی مورنیاں روتی ہوئی حاضر ہوئی کہ ہمیں نر مور ناچ ناچ کر جو دنیا کا دل مو لیتے ہیں ہم اسے محروم ہیں. ان کے ناچنے سے ہم سب میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اس لیے مور کے ناچنے پر قانونی پابندی لگائی جائے. جناب صدر نے مطالبہ معقول سمجھتے ہوئے اس کی منظوری دے دی اور نر مور پر ناچنے کی پابندی لگا دی. اب عقاب کی باری آئی. کبوتروں نے یک زبان ہو کر کہا عقاب ہمارے چمن کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اس کا نام سنتے ہی انڈے کے اندر ہمارے بچے مر جاتے ہیں. یا تو ان کے ظلم و ستم پر پابندی لگائی جائے یا اس کو چمن بدر کر دیا جائے. کبوتریوں کی آہ و فغان سن کر عقاب کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا. چمگادڑوں نے اپنا مقدمہ پیش کر کے بلبل کے نغموں کی شکایت کی اور کہا جس وقت بلبل نغمہ سرائی کرتے ہیں ہمارے بچے چینخ چینخ کر روتے ہیں، اس لیے بلبل سے کہا جائے کہ وہ اپنی نغمہ سرائی بھول کر ہماری طرح چیخنا شروع کر دے. سب سے آخر میں ہنس کی باری آئی. سارے کووں نے یک زبان ہو کر کہا ہمیں ہنس کی چال دیکھ کر نہایت غصہ آتا ہے.
ہماری چال ہر حال میں ہنس سے بہتر ہے، اس لیے ہنس پر لازم کیا جائے کہ وہ 1 ماہ کی مدت میں کوے کی چال چلنا شروع کر دے، ورنہ ہم اس کو جنگل سے نکال دیں گے۔ ہنس بیچارہ صلاح پسند تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہدہد نے بہت سمجھایا کہ تم اپنی چال نہ بدلو، یہ حکومت، یہ سیاست اور صدارت سب دھوپ چھاؤں ہے، آج یہاں کل وہاں، تمہاری شکل و صورت، رفتار و گفتار سب سے افضل ہے، اس پر قائم رہو۔ لیکن ہنس کا جوڑا کووں کی کائیں کائیں سے مروب ہو گیا تھا، اس نے ہدہد کا مشورہ قبول نہیں کیا۔ بس الو نے تیتروں کا ایک دستہ ہنس کے پیچھے لگا دیا، جو روزانہ 2 گھنٹے ہنس کے جوڑے کو لیفٹ رائٹ کراتا تھا۔ 1 ماہ گزرنے پر ہنس بھی کوے کی طرح کود کود کر چلنے لگا، اس پر کوے بہت خوش ہوئے۔ خدا کا کرنا 1 سال بعد کووں کی حکومت اور الو کی صدارت ختم ہو گئی، اور نیا نظام ایک عقاب کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنے سے پہلی صدارت کے تمام قوانین کالعدم کر دیے۔ ہنس سے بھی کہا گیا کہ وہ کووں کی چال چلنا چھوڑ دے۔ ہنس بہت خوش ہوا کہ اس مصیبت سے نجات ملی، لیکن یہ کیا، جب اس نے ہنس کی چال چلنا چاہی تو گر پڑا۔ افسوس، وہ اپنی چال بھول چکا تھا۔ اب اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، کاش میں نے اپنی چال نہ بدلی ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔